روحانیت کے ضمن میں ہمیشہ ایک چیز عرض کرتا رہا، اور اب بھی میرا میجر ایمفیسس اسی پر ہوگا کہ ہم اپنے دلوں کو ہر طرح کی کینہ سے، بغض سے، حسد سے اور انتقام سے پاک رکھیں۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی مشق کریں، کسی شخص سے بھی غلطی ہونے سے پہلے ہی اس کی غلطی کو معاف کر دیں۔ یہ در حقیقت اس چیز کی مشق ہوگی کہ کوئی شخص ہمیں نقصان دیتا ہے، ہمیں بدنام کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، ہماری جڑیں کاٹتا ہے، ہمیں نقصان دیتا ہے، تو ہمیں برا نہیں لگے گا، ہم دھیرے سے مسکرائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو جب برا ہی نہیں لگے گا تو دل میں کیا بیٹھنے کوئی بات، اور جب دل نہیں دکھے گا، دل میں بات ہی نہیں آئے گی، تو کسی کے خلاف کدورت کیسی اور کینہ کیسا اور انتقام کیسا بعض کا ہوتا ہی ضرور ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنے بیٹے کو کسی بری بات سے منع کرنے کے لیے بعض اوقات اونچی آواز میں بول دیتے ہیں، آپ کی آواز میں ظاہراً غصہ ہوتا ہے، لیکن بیٹے کے لیے کبھی دل میں غصہ نہیں آیا، وہ اسی لمحے ختم ہو گیا جو ہی ہم نے کچھ کہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب کے علم میں ہے کہ بہت اعلیٰ مقام ولی اللہ تھے اپنے وقت کے، اور علم کے بہت بڑے مقام پر فائز تھے، عقیدت مند بے پناہ تھے، اور صبح سے شام تک دعا کرانے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا خانقاہ پر۔ تو جہاں اتنے عقیدت مند تھے وہاں ایک صاحب تھے جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جس میں جناب حضرت نظام الدین اولیاء کو بدنام نہ کریں، حتیٰ کہ وہ بادشاہ وقت کے کان بھرتے رہتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی علم تھا کہ یہ صاحب یہ حرکت کرتے ہیں، میرے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ ایک دن ایک عقیدت مند تشریف لائے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس اور آ کے عرض کی کہ حضرت وہ فلاں صاحب جو تھے آج ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ اٹھو چلو اس کے کفن دفن کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان عقیدت مند نے کہا کہ حضور آپ کے علم میں ہے کہ وہ شخص آپ کو کس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ساری عمر۔ کہا کہ ہاں میرے علم میں ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اٹھے ہوتے جگہ سے تشریف لے گئے اس آدمی کے گھر عقیدت مندوں کے ساتھ، اور جا کے اپنے دستے مبارک سے اسے غسل دیا، اس کی میت کو جیب سے کفن دفن کا بندوبست کیا اور اسے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا بڑی محبت سے۔ تو جب ہمارا دل صاف ہوتا ہے کسی شخص، اس میں خلق خدا کے لیے محبت ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ملتا، خود فقیر کی ذات کو ملتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔